بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا کچھ عرض و معروف سے قبل اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں ہے درود پیش کرے باواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ محفل صاحب مزار کے عرس کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریریں بھی آپ نے کافی سنی۔ ابھی حضرت مولانا محمد احمد نظامی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے تقریر سننا کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا۔ ورنہ تقریریں تو اتنی ہوتی ہیں، جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو شاید کبھی تقریریں ہاشمیہ وغیرہ کبھی آتے تھے تو ہم لوگ پیدل چلتے جاتے سننے کے لیے، کیونکہ اس وقت تقریریں بہت کم ہوتی تھی۔ آج تو اتنے جلسے ہوتے ہیں کہ فرصت نہیں آدمی کو ہر کے سنے، مگر یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جلسوں میں جائیے تو کچھ علماء کی باتیں لے کر کے جائیے، تاکہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی اور علماء کا بھی کام ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کی ایک بات بھی عمل کر لیں گے یہ ان کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال اور کردار میں اتنے پیچھے ہیں کہ آج غیر حق ایسا نہیں کہ جو ہے یہ کوئی ہم آپ کے اس میں کہہ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں سے پوچھئے کہ آج سے 100-200 سال پہلے کا حال یہ تھا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ کوئی ایک مسلمان ہے تو خائف ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ارے مسلمان ہے، کم سے کم بے حیائی نہ کرو، بدتمیزی مت کرو۔ آج حالت یہ ہے اور لوگ خائف ہوتے تھے، ڈرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا عالم کیا ہے کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، مگر اگر وہ ایک ہوتا ہے تو اب ہم لوگوں کے اندر بھی اتنی کمزوری ہے کہ ہم لوگ خائف رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ہم لوگ۔ ورنہ سوچئے جب حضرت خالد بن ولید سے پادریوں نے کہا تھا، یہ خالد بن ولید تم اپنی لشکر کو لے کر کے قلعے کو پار کر جاؤ، ہم جو ہے تمہارے نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں نے کہا تھا، اے خالد بن ولید تم ان پادریوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تمہارے ساتھ دغا کر جائیں گے، ہو سکتا ہے تم پر حملہ آور ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، ہم کو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے قلعے کو پار کر جائیں گے، یہ ہمارے نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت خالد بن ولید سے ساتھیوں نے کہا کہ خالد بن ولید آخر ان کی پالیسی کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی حسین لڑکیوں کو کھڑا کیا ہے کہ جب ان لوگوں کی نگاہیں ان پر پڑے گی تو ان کا ایمان کمزور ہو جائیں گے اور ان پر حاوی ہو جائیں گے، اور اگر ہم لوگ جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے جب پار کر جائیں گے تو یہ لوگ ہم لوگوں سے خائف ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، جب خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو لے کر کے قلعے کو پار کر گئے ان پادریوں نے کہا تھا، اے خالد بن ولید جب تم لوگوں کا یہ عالم ہے تو محمد لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان مضبوط کر لیجیے۔ دیکھیے یہ دنیا ہے، یہ چند دنوں کی ہے، دنیا میں جو آیا ہے اس کو مرنا ہے، اور جائے گا تو کچھ لے کر کے نہیں جانا ہے، اگر جائیے گا تو لے کر کے صرف اپنے عمل کریں، چاہے آپ جو آج کتنی بھی زمین جائیداد جمع کر لیجیے۔ آج ہم دیکھیے ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم لوگوں کے افعال اور کردار اتنے خراب ہیں کہ ہم سے بہتر تو ان لوگوں کے عمل ہوتے ہیں، غیروں کے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے اندر چوری، سود خوری، عیاشی، مکاری سب ہم لوگوں کے اندر ہے۔ کیوں؟ ہم لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم کو مرنا ہے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی جو ہے بہت دنوں تک رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں بتاؤں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو جانے والے جاتے ہیں تو مردہ جو ہے جانے والے کی آہٹ، جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے،
مگر وہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں آئے. اگر بتا دی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ طارق حسین مصباحی صاحب یہاں موجود ہیں، بہت سے علماء اکرام میں سب کو تو جانتا نہیں ہوں، مگر ان لوگوں سے آپ پوچھئے بتائیں گے کہ جو آج ہم لوگوں کے بڑے قریبی بڑے دوست رہتے ہیں، جب وہاں قبر میں دفن کرنے جائیں گے تو وہ بھی ساتھ نہیں دیں گے، وہی ساتھ نہیں آئے گا. اگر وہاں ساتھ میں کوئی چیز کام آئے گی تو اعمال حسنہ کام آئیں گے. کیا عمل؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور حسن سلوک، یہ کام آئے. قرآن فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جس نے ہم نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے. اچھی زندگی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں میں عشق رسول کو مضبوطی سے بسانا ہے. میں بتاؤں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی اتنے بڑے عاشق رسول ہیں. آپ پوچھئے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج بیت اللہ میں جا رہے تھے اور اس زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے، جہاز غرق ہونے لگا، لوگ پریشان تھے، لوگ جو ہے خوفزدہ تھے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی ساتھ میں ہیں. حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بڑے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی والدہ فرماتی ہے احمد رضا جہاز غرق ہونے والا ہے، تم اتنے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، لوگ پریشان ہیں، تم جو ہے پریشان نہیں ہو رہے ہو. آپ دیکھیے عشق رسول اسی کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امی جان میں اس وجہ سے خوف زدہ نہیں ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے پڑھ لیا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اے امی جان جو ہے جس نے اس کو پڑھ لیا جہاز غرق نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے. امی جان احمد رضا نے اس دعا کو پڑھا ہے، کامیاب ہوگی. ورنہ صرف کہہ دینے سے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز ایک وقت نہیں پڑھیں گے، ایسی آپ دیکھیں. میں بتاؤں آپ جائیے دیکھیں کہ لوگوں کی جب کوئی پیر صاحب آتے تھے جھنڈ پہ جھنڈ لوگ ہوئے، مگر پوچھ لیجئے کہ پیر صاحب نے جتنا بتایا اس میں سے کیا بات کا عمل کرتے ہو تم؟ حضرت عبدالرحمن جامی وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ میں مرید، حضرت عبید اللہ احرار کی مرید ہے، اور عیشِ عاشق رسول کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر رسول پر اشعار پڑھنے کے لیے جاتے تو اللہ کے رسول نے روک دیا ہے کہ حضرت جامی میری قبر پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر جامی میری قبر پہ آ جائیں گے تو مجھ کو دست مبارک باہر نکالنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول دست مبارک باہر نکالنے قیامت حاصل ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے ان کو جانے نہیں دیا، مگر ایسا عاشق رسول ان کو بھی پیر. حضرت عبدالرحمن جامی جنہوں نے جو ہے جن کی کتاب درس نظامی میں جو ہے شرح جامی پڑھائی جاتی ہے، وہ کتاب آپ نے لکھی ہے، مگر آپ کے عشق کا بھی عالم یہ رہا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا. آپ ایک ایک مہینے روزہ رہتے تھے، ایک ایک مہینے روزہ رہتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو جو ہے پیر کی تلاش تھی کہ مرید ہونا چاہتے تھے. ایک دن آپ ایک مہینہ روزہ رہنے کے بعد آپ اپنے جانتے ہیں ایک ہوٹل پر کہتے ہیں ہوٹل کے مالک سے مجھ کو کھانا ملے. اس نے کہا کہ پیسہ جمع کر دیجیے. آپ نے پیسہ جمع کیا، مگر اس کے باوجود بھی کھانا نہیں دے رہا تھا. کھانا نہیں دے رہا تھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا کہ بتاؤ بھائی پیسہ بھی جمع کرا لیا کھانا بھی نہیں دے رہا. آپ گئے اور آپ نے کہا اس سے ہوٹل کے نوکر کے سے کہا کہ تم نے مجھ سے پہلے پیسہ جمع کرا لیا اور تم کھانا نہیں دے رہے ہو، تم کو معلوم نہیں کہ میں روزے سے ہوں ایک مہینے سے. اس نے کہا کہ آپ روزہ ہے تو کیا مطلب آپ نے احسان کیا ہے. اس ہوٹل کے نوکر نے کہا کہ آپ کا نفس موٹا ہو گیا ہے. حضرت عبدالرحمن جامی چوک کہتے کہ بتاؤ ایک ہوٹل کا نوکر مجھ کو نصیحت کر رہا. آج ہم لوگ ہوتے کیا کہتے ہیں، ارے تمہاری اوقات ہے تم ہم کو نصیحت کر رہے. مگر وہ حضرت عبدالرحمن جامی جیسا شخص کہ آپ جو ہے ایسا نہیں برا مانتے ہیں. ہم لوگ برا مان جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کی خصلت ہے. ہم لوگ اندر کیا ہے کہ ہم ہو آپ ہو کوئی بھی اگر تھوڑی سی کوئی چیز ہم کو حاصل ہو جاتی ہے تو ہم گھمنڈ میں چھو ہو جاتے ہیں. اور جس چیز چاہے وہ علم ہو، راہ ولایت ہو، راہ تصوف ہو، اگر کسی چیز میں آپ کو گھمنڈ آ گیا تو آپ کو برباد کر دے گی.
مگر حضرت عبد الرحمن جامی چونک جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ جب میرا نفس موٹا ہوگا تو دبلا کہاں ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ چلے جاؤ سمرقند کی سرزمین پر حضرت عبید اللہ احرار کے پاس، وہیں پر تمہارا نفس دبلا ہوگا. حضرت عبد الرحمن جامی نے بوریا بستر باندھا اور چلے جب جو ہے آپ سمرقند کی طرف چلے ہیں تو حضرت عبید اللہ احرار کو پتہ چل گیا ہے کہ عبد الرحمن جامی آ رہے ہیں. آپ نے خادم سے کہا کہ ان کے لیے جو ہے بوریا پر جو ہے بیٹھنے اٹھنے کا انتظام کرو اور ان کو کھانا سونے کے برتن میں دو. جب حضرت عبد الرحمن جامی پہنچے ہیں تو خادم نے آپ کو جو ہے بیٹھالا، پھر کھانے کے لیے جب سونے کے برتن میں کھانا لایا ہے حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پر سونا اور ریشم حرام قرار کیا اور تم مجھ کو کھانا جو ہے سونے کے برتن میں دے رہے. تو خادم نے کہا حضور اگر آپ کو کھانا کھانا ہو تو کھائیے، نہیں تو آپ جا سکتے ہیں. حضرت عبد الرحمن جامی سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کہ اس میں کوئی راز ہے، چونکہ بزرگوں کے ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے. حضرت ملا نظام الدین جنہوں نے درس نظامی لکھی ہے اور ان کے پیر و مرشد جو ہے کچھ مجذوب ٹائپ کے تھے، تو آپ جو آیت کریمہ کو پڑھتے تھے تو جو ہے کچھ عجیب انداز سے پڑھتے تھے. حضرت ملا نظام الدین فرماتے تھے کہ نہیں حضور ایسے نہیں ایسے ہے. آپ فرماتے نہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے ہے. تو حضرت ملا نظام الدین فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر کا وصال ہو گیا اور میں جب قرات کے اور میں نے قرات کی کئی قسمیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرات کی کئی قسموں کو پڑھا تو میں نے سمجھا کہ میرے پیر و مرشد جو فرماتے تھے وہ صحیح تھا. قرات کا ایک طرز یہ بھی تھا کہ میرے پیر و مرشد حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے جب ایک لقمہ اس میں سے نکال کر کے پتھر پر کھانے کو رکھا ہے اور ایک لقمہ کھایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور میرا جو ہے کشف کھل جاتا ہے اللہ میں اس کو دیکھ. تو ایک چیز میں بتاؤں، پیر سے مرید ہونا کمال نہیں ہے. مرید ہوئیے تو پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجئے تو زندگی کامیاب ہے. ورنہ آپ جو ہے میں یہی کہ نہیں میرے یہاں کے لوگ آتے ہیں بھیڑ جو آتی ہے، ہمارے ابھی اس ہوتا ہے لوگ آتے ہیں بھیڑ کے طریقے سے آتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کہیں جا رہے ہیں میلے میں. تو آپ صاحب مزار کیا آئیے تو وہاں کے فیوز و برکات حاصل کرنے آئیے. ایسا نہیں کہ میلے کی نیت سے مت آئیے کہ میں میلہ میں گھومنے کے جا رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ جا رہے ہیں صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، وہاں پر فاتحہ پڑھیں تاکہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے. لوگ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک شخص تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ایک چیز بتائیے فاتحہ تو ہم کہیں سے پڑھ لیں تو پہنچے. ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ آؤ تم میرے قریب جو بیٹھو. ایک کو بیٹھا دے تو اور اپنے یہاں بیٹھنے کے بعد اپنے خادم سے کہا پنکھا چلو. جب خادم ان کو پنکھا چلنے لگا وہ دور بیٹھے ان کو ہوا نہیں جا رہی تھی، قریب بلایا، کہا کہ اب میرے قریب آؤ. قریب آیا تو خادم سے کہا پھر پنکھا چلو. خادم نے پنکھا چلا تو اب ان کو بھی ہوا لگا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم وہاں بیٹھے تھے تو تمہارے پاس ہوا جا رہی تھی؟ کہا نہیں. کہا کہ اب یہاں آئے ہو کہیں اس کا ہوا نہیں. تو کہا اسی طریقے سے اگر فاتحہ دور سے پڑھا جائے تب بھی پہنچے گا مگر قریب سے پڑھو گے تو فائدہ نہیں ہوگا. لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جائیے تو حاضری دیجیے اور ان علماء کے جب قریب آئیے تو ان کی باتوں کو سنیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے کہ جو یہ بتاتے ہیں یہ بڑی نایاب باتیں بتاتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ آتے ہیں چلا کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے بڑی محنت و مشقت سے 8 سالہ زندگی مدرسے میں گزاری ہے. اور ایسے ہی نہیں، اب تو نہیں بتا سکتے ہیں کہ اب تو مدرسے میں کھاڑوں کی بڑی سہولت ہو گئی ہے، ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ جو جب دال مدرسے میں ملتی تھی تو گھٹنے سے مل جاتی تھی، یہاں سے یہ کہنی سے نیچے آتی تھی. تو لہٰذا تو ایسا نہیں، انہوں نے بڑی محنت و مشقت سے پڑھا ہے. اور ہم لوگوں کا کیا حال کیا ہے کہ علماء کی غیبت کرنے سے بات نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ان کی مثال ہے. اسی پر حضرت موسیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ سے جب معراج میں ملاقات کی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح بتا دیا، مظہر بتا دیا. اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب ہم نہیں، میری امت کا ایک عالم دے گا. امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا. وہ امام غزالی جو 450 سال بعد سرکار کے پیدا ہوئے
حضرت امام غزالی جب حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو ہے اے غزالی تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی نے محمد بن محمد بن محمد 7 پشت آپ نے گنایا. امام غزالی حضرت موسیٰ نے کہا کہ غزالی تم میرے جواب کے لیے پیش کیے گئے ہو اور تم جب سوال ہی نہیں سمجھ رہے تو جواب کیا دو گے؟ میں نے تو تم سے تمہارا نام پوچھا تھا, تمہارے باپ دادا کا نام نہیں پوچھا تھا. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور جب آپ کوہ طور پر گئے تھے اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ما تلک بے یمینے کا یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو آپ نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہی عصایا, آپ نے فرمایا ہی عصایا وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. یہ اللہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے, میں اس سے بکریوں کے لیے پتے توڑتا, بہت سی چیزیں آپ نے گنا دی تھی. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اے غزالی تم کو معلوم نہیں میں پروردگار سے جو ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم شرف حاصل کر رہا تھا, اس لیے میں بات کو لمبی کر رہا تھا تاکہ میں جتنی دیر تک پروردگار سے بات کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کی توجہ میری طرف رہے گی. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے جب ہم کلام تھے تو آپ بات کو لمبی کر رہے تھے تاکہ اللہ کی خصوصی توجہ آپ کی طرف رہے, اور میں اللہ کے جلیل القدر نبی سے متوجہ ہوں, اس لیے میں نے بھی بات میں لمبا کر دیا تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے. لیکن علماء کی عزت کیا کہتے ہیں, یہی آپ کے کام آنے والا ہے. سمجھے, ایسا نہیں کہ میں عالم ہوتے ان کی تعریف کر رہا, ایسا نہیں, میں سمجھے گا آپ ہر دیکھیں میں بتاؤں گا تو یہ کہنا ہے کہ جو عالم عمل ہے ہر عالم میرے ساتھ, اور جس نے عالم کی عزت نہیں کیا وہ سمجھ لیجئے کہ اپنی عاقبت کو برباد کر لے رہا ہے. ورنہ سوچئے میں بتاؤں حضرت امام احمد بن حنبل جو 4 مسلوں میں سے ایک مسلے کے امام ہیں, ان کے استاد ہیں ہارون بن یزید جو بہت بڑے محدث ہیں. آپ کی عمر 80 سال ہو گئی تھی, داڑھی کے بال آپ کے سفید ہو گئے تھے. آپ کا وصال جب ہو گیا تو لوگ دفن کر کے آنے لگے. تو امام احمد بن حنبل کے ایک ساتھی ہیں عمار بن یاسر, آپ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضور آپ کا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمار جب تم لوگ مجھ کو دفن کر کے چلے آئے تو جیسا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو ہے جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو قبر میں نکیرن آتے ہیں, اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے بھی وہی سوال کیا. کہا کہ حضور آپ سے کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بھی سوال کیا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل. تو کہیں حضرت عمار کہتے ہیں کہ حضور پھر آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے عمار جب نکیرین نے مجھ سے سوال کیا کہ من ربک تو میں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا اے نکیرین یزید بن ہارون کی 80 سالہ زندگی اسی میں گزر گئی کہ من ربک ما دینک پڑھاتے داڑھی سفید ہو گئی. مجھ سے پوچھ رہے ہو. حضرت عمار کہتے ہیں کہ حضور پھر ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر. سبحان اللہ. جانا یہ علماء کی عزت کیجئے, یہ لوگ آپ کے لیے ذریعہ بخشش بن جائے, اور عزت نہیں کیجئے گا تو جانا ہے کہ پھنس جائے گا. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں, آپ لوگوں کے حقوق کو مت مانیے, آپ اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کیجئے, آپ اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, آپ اپنے بہن بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بغیر آپ کے اپنے کسی رشتہ دار سے دشمنی ہو گئی ہو تو آپ اپنے رشتہ دار کی لڑکی کا جب رشتہ گزرتا ہے تو اس کو کٹوانے کی کوشش کیجئے. یہ کام مت کیجئے, چونکہ وہ بھی آپ کی بہن لگے گی, آپ کی بیٹی لگے گی. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے بچا ہوا رہے, وہی صحیح مسلمان ہو سکتا ہے. ورنہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی غیبت کرے, جو دوسرے مسلمان کی چغلی کرے, جو دوسرے مسلمان کے حقوق کو دبائے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی بھلائی کرے, جو دوسرے مسلمان کے حق تلفی نہ کرے, دوسرے مسلمان کے حق کو ادا کرے. بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد.
محمد المبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات دیکھیے آپ لوگ درود شریف بہت کم پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھا کیجیے. آپ لوگ تو نماز بہت کم پڑھتے ہیں. کہا کہ نماز پڑھنے کا وقت فرصت ہے. میں بتاؤں حضرت کہ میں جب لاک ڈاؤن میں ماتا ہے سب پڑھنا لاک ڈاؤن میں اتفاق سے میں اعظم گڑھ میں رہ گیا تھا کیونکہ ہم لوگ جو ہے ایک بھائی ہم لوگ یہاں رہ گئے تھے گاؤں میں اور میں بچوں کے ساتھ اعظم گڑھ میں رہ گیا تھا. تو اس زمانے میں لاک ڈاؤن میں لوگ کہتے تھے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے. جب حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ نماز نہیں پڑھنا مسجد میں اس وقت لوگ نماز پڑھنے کے لیے باہر موجود رہتے تھے. ایک شخص کو میں نے دیکھا جو ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑا تھا تو ایک شخص جو ہے مسجد سے آ رہا تھا. میں نے کہا کہاں گئے تھے بھائی؟ کئی سارے بیٹھے ہوئے تھے تو سوچا کہ نماز پڑھنے جائیں. یعنی اس کے لیے یہ تھا کہ بیٹھے ہوئے اس لیے ارے اللہ کے بندے نماز فرض ہے. نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اہم العبادت نماز ہے اور نماز نہیں پڑھو گے تو انجام کیا ہوگا پھر کوئی بچائے گا نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب سے مرید ہو جاؤ پیر صاحب بات بنا دیں گے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں بھی پیر ہوں مگر میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. ایک دم حقیقت میں بتا رہا ہوں. دیکھیے میں ایک چیز میں بتاؤں پیر سے مرید ہوئے مگر مرید ہونے کے بعد پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجئے گا تبھی پیر بتا دیجئے کہ اگر ہم نے جیسے آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے اللہ غفور رحیم میں بخش دے گا مغفرت فرما دے گا. بندے کو اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے مگر بندے کو اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اب پیر کے ہاتھ پر مرید ہو گئے. بعض لوگ بہت سے پیر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نماز ہم سے مرید ہو جائیں بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. استغفر اللہ اسے پیروں سے بچائے. مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ ایسے پیر سے مرید ہوئے. میں بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی پیو چھان کر کے اور پیر پہچان کر پکڑنا چاہیے. تو لہٰذا ایسے نہیں کہ بس دیکھا کہ بہت سی بھیڑ لگی ہوئی ہے جا کر کے تھر سے پیر صاحب کے پیروں پر گر جاؤ وہ غلط کام ہوتا ہے. میرے والد کے بزرگوار ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید ہونے سے پہلے پیر کو جتنا تلاش کرنا ہے تلاش کر لو اور جب پیر کو تلاش کر لو جب مرید ہو جاؤ تو پیر کے اندر آئے کوئی اور اگر پیر کے اندر کوئی کمی نظر بھی آئے تو پیر کو بیان مت کرو بلکہ دعا کرو کہ پروردگار جو میرے پیر کے اندر کمیاں ہیں دور فرما دے اور ان کے صدقے میں میری بھی کمیاں دور فرما دے. تو پیر کا جو مرید تمام میں بتاؤں مرید تو بہت ہوتے ہیں. حضرت امیر خسرو جیسا مرید آپ ڈھونڈیں گے چراغ لے کر کے نہیں ملے گا. میں بتاؤں حضرت امیر خسرو محبوب الہی کے بہت چہیتے مرید ہیں. ایسا مرید کہ جب پیر کا وصال ہونے والا تو پیر نے خود مرید کو بھیج دیا کہ دور چلے جاؤ یہاں رہنا نہیں دور بھیج دیا. ایسا مرید. مگر حضرت بولی شاہ قلندر پانی پتی نے کہا کہ امیر خسرو میں ایک محفل میں جاتا ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے جو ہے لوگ جمع رہتے ہیں بہت سے اولیاء کرام رہتے ہیں ایک شمع رہتے روشن ہے لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپتے ہیں مگر تمہارے پیر محبوب الہی نظر نہیں آتے. تو آج کل کا مرید ہوتا تو کیا کہتا ہے وہ تو پیر صاحب کا کام ہے. امیر خسرو پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑا غمگین رہنے لگتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ امیر خسرو کیا بات ہے کیوں پریشان ہو دیکھ رہے 2-3 دن سے تم بڑا غمگین رہ رہے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ حضور ایک دن بولی شاہ قلندر نے کہا تھا کہ ایک محفل ہوتی ہے جہاں پہ لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپتے ہیں مگر محبوب الہی نظر نہیں آتے. حضور اس دن سے میں بڑا پریشان ہوں کہ حضور سب اولیاء وہاں موجود ہیں آپ موجود نہیں رہتے ہیں آخر بات کیا ہے. تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ بولی شاہ قلندر سے کہو کہ تم کو بھی لے کر کے جائے. حضرت بولی شاہ قلندر سے کہا کہ مجھ کو بھی لے کر کے چلیے. گئے جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ایک شمع روشن ہے لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپ گئے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر تشریف فرما ہے. حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ امیر خسرو کیا دیکھ رہے ہو. کہتے ہیں کہ حضور سب لوگ یہاں پر ہیں میرے پیر نظر نہیں آ رہے ہیں. کہہ رہے اس سے اوپر کی منزل میں چلے جاؤ. ایسے ہی کہتے کہتے 7ویں منزل پر جب جاتے ہیں
وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے ہیں. اب تو 7ویں مقام پر پہنچ گئے ہیں, وہاں بھی نظر نہیں آ رہے. اب امیر خسرو کی جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. آپ بڑا حیران و پریشان ہے. سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں امیر خسرو کیوں پریشان ہو, کیوں اتنا غمگین کیوں ہو؟ کہا کہ حضور سب اولیاء موجود ہیں, میرے پیر نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پریشان مت ہو, اتنے میں دیکھتے کیا ہے کہ دو نقاب پوش گزر رہے ہیں. حضرت سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے کبھی کبھی اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا دیا کرو. جب نقاب ہٹایا ہے, پہلا نقاب ہٹا ہے, تو دیکھتے کیا ہے شہنشاہ بغداد شیخ الجن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرما ہے. جب دوسرا نقاب ہٹا ہے, دیکھتے کیا ہے کہ محبوب الہی نظام الدین ہو گیا. کیوں ہوتا ہے پیر کا؟ ایسا نہیں کہ پیر سے مرید ہو گئے تو بس خالی نوٹ کے لیے, دنیا کے لیے. اور میرے خیال سے آج 90 کا 99% لوگ اگر مرید ہوتے ہیں تو دنیا کی طرف میں, آخرت کی طرف میں. دیکھیں دنیا تو چند دنوں کی ہے, ضروری ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی جو ہے زر و جواہرات یہ سب ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کیجیے. پیر سے جہاں آپ دعائیں کیجیے کہ ہمارے پاس دولت ہو جائے, ہمارے پاس زمین و جائیداد ہو جائے, وہی پیر سے یہ بھی دعا کر رہی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میری بہتر ہو, تب جا کر کے کامیابی اور کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروچہ حضرت ایک چار آپ لوگ بتا دو کہ میں نے دونوں دن کی تاریخ لیا تھا, مگر میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں اس چیز میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا, لہٰذا اس لیے کل کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہیں رہ پاؤں گا. کل میں نے دوسری تاریخ لے لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سال انشاءاللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ظلم. السلام علیکم.